اسی طریقے سے اس کا ایک نام حدیث شریف کے اندر سبع مثانی بھی آیا، بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تو یہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے، اس سے قرآن مجید کھلتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے بھی پہلی سورت ہے، اگرچہ اس سے پہلے آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں۔ سورہ علق کی آیات نازل ہوئی، سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئی، سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، لیکن مکمل سورت سب سے پہلے یہی نازل ہوئی ہے۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ کسی سورت کی آیتیں جو ہے نا وہ کچھ پہلے نازل ہو گئی اور کچھ بعد میں نازل ہوئی، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق کی گئی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ۔ اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اوپر لکھا ہے سورۃ الفاتحہ کے مکیۃ وہی سبع آیات۔ اس میں سب سے پہلا لفظ سورت ہے۔ جس طریقے سے کوئی کتاب ہوتی ہے اور اس کتاب کو مصنف ابواب پر تقسیم کر کے لکھتا ہے کہ یہ فلاں باب ہے، یہ فلاں باب ہے، پہلا باب، دوسرا باب، اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر 114 سورتیں ہیں۔ ہر سورت ایک طرح سے ایک باب ہے۔ سورت کا جو لغوی معنی ہے وہ اس کا معنی ہے سورت کا بلند مرتبہ۔ تو یہ ہر سورت جو ہے انسان کے مرتبے کو بلند کرتی ہے اگر اس سورت کے احکام کی پر عمل کرے تو ایک بلند مرتبے سے دوسرے بلند مرتبے تک انسان پہنچتا ہے۔ اور سورت کا دوسرا معنی کیا ہے شہر پناہ، کہ جیسے پہلے زمانوں کے اندر شہر کے آس پاس فصیل بنی ہوتی تھی تو اس کو سورت کہا جاتا تھا۔ تو یہ سورت اس معنی کر ہے کہ جو بھی سورت ہے اپنے تمام مضامین اور احکام کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس اعتبار سے اس کو سورت کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے فاتحہ۔ فاتحہ فتح سے نکلا ہے، فاتحہ، اور فتح کا معنی کھولنا ہوتا ہے، فاتحہ کا معنی کھولنے والی۔ اور یہ سورہ فاتحہ کا مشہور ترین نام ہے، سورہ فاتحہ۔ ویسے سورہ فاتحہ کے اور بھی کئی نام آئے ہیں، بعض حضرات نے 25 تک نام گنوائے ہیں، اور احادیث کے اندر بھی کئی نام آئے ہیں۔ چنانچہ ایک نام یہ سورہ فاتحہ، یہ تو مشہور ترین نام ہے، اور اس کے علاوہ اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے، اس کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ اور اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے، کیونکہ یہ پوری کتاب یعنی قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور پورے قرآن مجید کا ایک اصل ہے، متن ہے، اور پورا قرآن مجید بقیہ اس کی شرح ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام حدیث شریف کے اندر سبع مثانی بھی آیا، بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ بے شک ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا کی ہے۔ سبع کہتے ہیں 7 کو، اور مثانی کہتے ہیں بار بار دہرائی جانے والی۔ تو چونکہ یہ 7 آیات کریمہ ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور ویسے بھی انسان اس کو پڑھتا رہتا ہے، اور تقریباً ہر مسلمان کو یہ صورت یاد ہوتی ہے، اور ہر مسلمان اس صورت کو پڑھتا ہے۔ اس صورت کا نام ایک سبع مثانی بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کا نام جو ہے وہ فاتحہ الکتاب بھی ہے، فاتحہ القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، کافیہ بھی اس کا نام آیا ہے، اس کا ایک نام وافیہ بھی آیا ہے، اور اس کا ایک نام کنز بھی آیا ہے۔ تو یہ مختلف طرح کے نام مفسرین نے اس کے ذکر فرمائے ہیں، اور اسی سورت کو الحمد شریف بھی کہا جاتا ہے۔ الحمد بھی اس سورت کا ایک نام ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا ایک مشہور تر نام ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، یعنی ترتیب سے اعتبار سے اگر قرآن مجید کو کھولا جائے تو سب سے پہلی جو سورت آتی ہے وہ سورت فاتحہ آتی ہے۔
اور اس کو جو شروع کے اندر جو کلام ہوتا ہے کسی کتاب کے شروع میں، اس کو دیباچہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے، اس سے قرآن مجید کھلتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے بھی پہلی سورت ہے، اگرچہ اس سے پہلے آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں، سورہ علق کی آیات نازل ہوئی، سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئی، سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، لیکن مکمل سورت سب سے پہلے یہی نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے بھی یہ سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ آگے لفظ ہے مکیہ۔ مکیہ جو ہے یہ قرآن مجید کی تمام صورتوں کی دو قسمیں ہیں، اور دو قسموں کے اندر یہ تقسیم ہے، ایک مکی صورت کہلاتی ہے اور دوسری مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتیں 87 شمار کی گئی ہیں اور مدنی صورتیں 27 شمار کی گئی ہیں، تو یہ کل ملا کر 114 صورتیں بنتی ہیں۔ اور مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے اندر قیام کے دوران نازل ہوئی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عین مکہ کے شہر کے اندر نازل ہوئی ہوں، بلکہ مکہ شہر کی حدود سے باہر بھی کئی صورتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ چونکہ قیام مکہ کے دوران نازل ہوئی ہیں اس لیے ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور جو صورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مدینہ کے دوران نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مدنی صورت عین مدینہ شریف کی شہر کے اندر اور آبادی کے اندر نازل ہوئی ہو، بلکہ کئی صورتیں مدینہ شریف سے باہر سفر کے دوران بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وہ قیام مدینہ کے دوران نازل ہوئی ہیں اس لیے ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں صورتوں کے درمیان حد فاصل جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ قیام مکہ کی دوران کی صورتیں ہیں، وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ قیام مدینہ کی صورتیں ہیں اور وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ قیام مکہ کے دوران اور دوسری مرتبہ قیام مدینہ کے دوران، لیکن نسخوں کے اندر عام طور پر یہی ہے کہ یہ سورت مکی ہے، سورہ فاتحہ مکی۔ اس کے بعد آگے 7 آیات لکھا ہے۔ 7 کا معنی 7 کے ہوتا ہے، اور اس سے سورتوں کی آیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سورتوں کی آیات کتنی ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں اس لیے 7 فرمایا۔ اور آیات جو ہے یہ آیت کی جمع ہے۔ آیت جو ہے یہ کسی سورت کے مختصر ترین فقرے کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی آیات کریمہ بہت لمبی بھی ہیں، سب سے لمبی آیت کریمہ سورہ بقرہ کے اندر ہے 3 پارے میں، اور کئی آیتیں جو ہے نا وہ بہت مختصر بھی ہیں، جیسے سورہ مدثر کے اندر آیت مختصر ہے ثم نظر، اور بھی کئی آیتیں بہت مختصر ہیں۔ کئی آیت کریمہ جو ہے نا وہ ایک لفظ کی پر شامل ہیں، جیسے الف لام میم سورہ بقرہ کے اندر یہ ایک لفظ ہے، 3 حرف ہے اور یہ ایک آیت ہے۔ تو آیت کریمہ جو ہے یہ سورت کا ایک مختصر ترین جو فقرہ ہوتا ہے اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک تقسیم جو ہے نا وہ رکوعات کی ہے، کہ قرآن مجید کی تمام صورتوں کے اندر رکوع بنا ہوا ہے، عین لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اور نیچے اور درمیان میں کچھ لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل رکوع جو ہے نا وہ قرآن مجید کی آیات کریمہ کی ایسی اس کو کہتے ہیں مقدار کو کہتے ہیں، اتنی آیات کی مقدار کو کہ جتنی مقدار کی آیات پڑھنے کے بعد آدمی نماز کے اندر رکوع کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو رکوع بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے آخر میں جا کر عین کی نشانی بنا دیتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ صورتوں کی آیات، اس کے اوپر جو ہے نا وہ رکوع کا جو سورت کا رکوع ہے اس کا نمبر، اور نیچے پارے کا جو رکوع ہے اس کا نمبر، درمیان میں رکوع کے اندر جتنی آیات ہیں وہ آیات لکھ دی جاتی ہیں کہ اس رکوع کے اندر اتنی آیات ہیں۔ اور یہ تقریباً ہر جو بڑی صورت ہے اس کے اندر تو رکوع کئی ہیں، اور بعض چھوٹی صورتیں ہیں جیسے 3 آیات کی صورت سورہ کوثر ہے اس کو بھی ایک رکوع قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ رکوعات کی بھی تقسیم ہے۔ اور یہ جو مکی مدنی کی تفسیر ہے اس کے اندر بعض اوقات مدنی صورتوں کے درمیان میں مکی آیات بھی شامل ہیں، اور بعض اوقات مکی صورتوں کے درمیان مدنی آیات بھی، اور اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا، تو جب آیات کریمہ نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ ان آیات کریمہ کو فلاں صورت میں فلاں آیتوں کے بعد رکھا جائے۔ تو بعض اوقات جو ہے نا وہ کسی صورت کی آیتیں جو ہے نا وہ کچھ پہلے نازل ہو گئی اور کچھ بعد میں نازل ہوئی،
لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق رکھی گئی. اس لیے بعض اوقات کئی آیتوں کے بارے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سورت پوری مکی ہے لیکن اس کے اندر فلاں فلاں آیتیں مدنی ہیں، یا سورت مدنی ہے اور اس کے اندر فلاں فلاں جو آیتیں ہیں وہ مکی ہیں. تو یہ تفصیل بھی اس کے اندر چلتی ہے. تو یہ لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی مکیۃ، اور یہ سب آیات کہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، دوران قیام مکہ کے دوران نازل ہوئی، اور اس کے اندر 7 آیات کریمہ ہیں. سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث شریف کے اندر بہت زیادہ فضائل بھی وارد ہوئے ہیں، اس کی خصوصیات بھی نازل ہوئی ہیں. مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ کے پاس جبریل امین بھی تشریف فرما تھے. ظاہر ہے کہ جبریل امین انسانی صورت میں تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے کہ اچانک کے اوپر سے آواز آئی. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اوپر کی طرف دیکھا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ آسمان کے اندر ایک دروازہ کھلا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، آج یہ پہلی مرتبہ دروازہ کھلا ہے. پھر ایک فرشتہ نازل ہوا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آج ہی نازل ہوا ہے، آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا. اور پھر فرشتہ حاضر خدمت ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو دو خاص چیزیں عنایت فرمائی گئی ہیں کہ جو آپ سے پہلے کسی کو عنایت نہیں فرمائی گئی. اور وہ دو خاص چیزیں کیا ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی بھی ان کو یقین کے ساتھ پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری فرمائے گا. تو یہ خصوصی طور پر یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس طریقے سے اس کا نزول ہوا ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے. اور ایک مسئلہ بسم اللہ کا ہے. اعوذ باللہ کے بارے میں تو کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور اعوذ باللہ جو ہے قرآن مجید کی نسخوں کے اندر لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی حدیث شریف کے اندر آیا ہے اور اس کی تلقین کی گئی ہے. اور تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے اور بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے. اور اعوذ باللہ جو ہے یہ قرآن پاک کی تخصیص ہے کہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے، باقی کسی اور موقع پر اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. بعض لوگ وضو کے وقت بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ پڑھنا وضو کے شروع میں سنت نہیں ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. اس طریقے سے بعض لوگ کھانا کھانے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ پڑھنا کھانا کھانے سے پہلے بھی سنت نہیں ہے، بسم اللہ سنت ہے. تو قرآن مجید کے نسخوں کے اندر بھی اعوذ باللہ کے کلمات لکھے ہوئے نہیں ہیں، ہاں بسم اللہ کے کلمات لکھے ہوئے ہیں. بسم اللہ کے بارے میں چند مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں ہے. تو بعض حضرات نے فرمایا کہ قرآن مجید کی پورے قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے، یعنی ہر سورت کی تو آیت نہیں ہے لیکن پورے قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے. اسی وجہ سے ترابی کے اندر حفاظ کرام کو یہ ہدایت ہے کہ وہ کہیں بھی کسی ایک سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز کے ساتھ پڑھیں، تاکہ یہ جو قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے یہ بھی سننے والوں کے سماعت کے اندر آ جائے. تو پورے قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے. اور ہوتا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی رہتی تھیں، اور جب کوئی سورت ختم ہو جاتی تھی اور اگلی سورت شروع ہوتی تھی تو ساتھ بسم اللہ بھی نازل ہوتی تھی. اور یہ اس بات کی امتیاز ہوتا تھا کہ اب اگلی سورت شروع ہو رہی ہے، پہلی سورت ختم ہو گئی ہے. اور قرآن مجید کے اندر بھی اب صورتوں کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز یہ بسم اللہ ہی ہے کہ جہاں سورت ختم ہوتی ہے اور اگلی سورت شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ آ جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ اگلی سورت شروع ہو گئی ہے. تو یہ قرآن مجید کا ایک مستقل آیت کریمہ ایک مرتبہ ہے، ہر سورت کی آیت نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. اور ایک دفعہ سورہ نمل کے اندر بسم اللہ آئی ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر ہے، اور وہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ تو بالاتفاق جو ہے نا قرآن مجید کی آیت ہے کیونکہ وہ دوران صورت آئی ہے. اور ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ سورہ برات کی شروع کے اندر بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کے درمیان کے درمیان میں یہ بات طے نہیں ہو سکی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہو گیا اور آپ سے پوچھا نہیں جا سکا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ ایک ہی صورت ہے یا الگ الگ صورتیں ہیں. اس لیے احتیاط کے طور پر سورہ برات کو لکھا تو الگ جاتا ہے انفال سے جدا کر کے، لیکن درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. تو دونوں چیزوں کی رعایت کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سورہ توبہ اور برات جو ہے یہ سورہ انفال کا حصہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ الگ صورت ہو. اور حکم بھی یہی ہے کہ اگر انسان تلاوت کرتا جا رہا ہے اور دوران تلاوت ہی سورہ برات شروع کر رہا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھے بغیر ہی سورہ برات شروع کرے گا، سورہ توبہ.
اور اگر سورہ توبہ ہی سے تلاوت کا آغاز کر رہا ہے تو پھر اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھے گا، وہ بسم اللہ تلاوت کی شروع کے اندر ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے اور اس کو ملا کر وہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات شمار کرتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب نمازوں کے اندر تلاوت کا آغاز کیا جاتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا جاتا ہے، بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قرات کا آغاز الحمدللہ سے شروع فرماتے تھے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، بسم اللہ الگ ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ سے نہیں بلا الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ تیسرا اس کے اندر کی مسئلہ ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے یہ تلاوت کی شروع میں سنت ہے، اور تلاوت کے علاوہ بھی بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے سنت ہے، کھانا کھانے سے پہلے سنت ہے، اور کئی مواقع پر سنت ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ اہم کام کہ جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، اس لیے جو بھی اچھا کام ہے، عمدہ کام ہے، بہترین کام ہے، اس کام کو جو ہے نا وہ بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ تو آج کے درس کے اندر اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس کے اندر بسم اللہ کا جو ترجمہ اور مفہوم ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔